اور ان کے تمام رفقا کار، مسلم لیگ نون اٹلی کے آفس بیئرز، مسلم لیگ نون کے ساتھی دوست، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو مشکور ہوں کہ آپ نے آج ورکر کنونشن میں مجھے مدعو کیا اور ایک اپرچونٹی ہمیں ملی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون اس وقت اپنی جو قومی ذمہ داریاں ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور شہباز شریف صاحب کی صدارت میں آپ، مجھے امید ہے کہ آپ پوری طرح اس کو فالو کر رہے ہوں گے اور آپ کی گہری نظر ہوگی اس وقت جن مراحل سے پاکستان گزر رہا ہے۔ میں آپ سب ساتھیوں کو بریفلی یاد دہانی کراؤں گا کہ 2013 میں جب آپ کی جماعت نے 2/3 اکثریت کے ساتھ 14 سال کے بعد دوبارہ قیادت سنبھالی میاں نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے ساتھ 5 جون 2013 کو، تو اس سے پہلے پاکستان کے جو حالات تھے وہ انتہائی قابل تشویش تھے۔ الیکشن سے پہلے بین الاقوامی رپورٹس آپ چیک کر سکتے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں۔ پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری قرار دیا جا چکا تھا۔ ریگارڈلیس کہ کون سی پارٹی الیکشن جیت کر آتی، اس کے لیے یہ نوید تھی انفارچونیٹلی کہ 6 سے 7 مہینے میں پاکستان بینکرپسی اور ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گا۔ یہ تھی اسٹیٹ آف اکانومی۔ آئی ایم شیور کہ آپ کو یاد ہوگا ساتھیوں، جی بالکل سر، کہ پاکستان میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس وقت۔ جنرل پرویز مشرف سے لے کر 2013 تک قریباً 14 سال میں ایک بھی میگا واٹ کا بجلی کا نیا منصوبہ نہیں لگا تھا۔ شہروں میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور دیہاتوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ ملک میں دہشت گردی عروج پہ تھی اور ہر ہفتے کئی دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو لیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ معیشت کی جو میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری جو بن چکی تھی اس کو ہینڈل کرنا تھا۔ یہ وہ بڑے چیلنجز تھے جو کہ میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کو 2013 میں 14 سال کے بعد ورثے میں ملے۔ دنیا کہتی تھی کہ اس ملک کو کم از کم 7-8 سال لگیں گے اس بھنور سے نکلتے ہوئے، اگر وہ کامیابی کے ساتھ کو اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم نے سر نیچے پھینک کے دن رات کام کیا میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 5 دن کے اندر بجٹ پیش کیا۔ 7 جون کو کابینہ نے حلف لیا مجھ سمیت، 12 جون 2013 کو بجٹ پیش کیا اور جون کے آخری ہفتے میں جب بجٹ پاس کر لیا تو 4 جولائی کو ہم نے IMF پروگرام بھی فائنلائز کر لیا۔ یہ تھی سپیڈ ہمارے کام کرنے کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو قوم سے وعدہ کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کہ ہم اپنے ٹینور میں بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا خاتمہ کریں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 11,000 میگا واٹ کے پروجیکٹس لگائے۔ ہم نے جب فیمس جو PTI کا دھرنا تھا عمران نیازی کا، آپ کو یاد ہوگا کہ 126 دن کے دھرنے کی وجہ سے چائنیز صدر پاکستان نہ آ سکے۔ اللہ
اور فون ہے وہ تلتی ہے. تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ ہم اپنے وسائل کے ساتھ کم از کم 3600 میگا واٹ LNG کے پروجیکٹس لگائیں جو کہ تیزی کے ساتھ مکمل ہوں گے تو پھر ہوگا کہ ہم اپنا وعدہ پورا کر سکیں گے اور ہم 2018 ٹینیور پورا ہونے سے پہلے یہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے. الحمدللہ ہم نے 3600 میگا واٹ کے وہ پروجیکٹس اپنے پاس سے لگائے اور آج یہ حکومت ان پروجیکٹس کو جو اپنے وسائل سے لگے ان کو بیچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ چند بلین ڈالرز یہ اکٹھے کر لیں, اس سے یہ وصول کر لیں ان پروجیکٹس کو بیچ کر. دہشت گردی آپ کے سامنے ہے. جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو توفیق اور ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو ہاتھ ڈالا جائے. بے نظیر صاحبہ دنیا سے چلی گئی تو ان کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ بھی کچھ اس حوالے سے پیش نہیں کر سکے. ہم نے جب کراچی سے سیکیورٹی آپریشن شروع کیے, سپٹمبر سے وہ کام شروع ہو گیا اور جون 2014 تک اللہ کے فضل سے کراچی میں بہتری آنی شروع ہو گئی اور روشنیاں کراچی کی بحال ہو گئیں. لوگ جو بزنس مین تھے جو پہلے گھر سے نکلتے اور ڈرتے تھے وہ اب دوبارہ اس کمرشل پاکستان کے ہب سینٹر میں کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. تو میں آپ کو یہ اس لیے یاد کروا رہا ہوں کہ میموری کئی دفعہ چھوٹی ہوتی ہے اور ہم نے 2014 میں جون میں مجھے یاد ہے کہ بجٹ پاس ہو چکا تھا. ہم نے ضرب عضب کے لیے کوئی بجٹ میں پیسہ ایلوکیٹ نہیں کیا تھا. تو نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے اور میاں نواز شریف ایک دفعہ پھر ایک بہت ہی بڑا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کو ہیڈ آن ہم نے لینا ہے اور ہم نے اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جنگ جو ہے وار اگینسٹ ٹیررزم کوئی سستا کام نہیں ہوتا. اس کے لیے کھربوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے سال سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے ہم نے قریباً 100 ارب روپیہ دیا اس کام کو کرنے کے لیے. اور یہ کام یہ کام پھر ایک سال نہیں, ہم نے آنے والے سالوں میں بھی باقاعدہ بجٹ میں یہ ایلوکیشن کر کے ہم نے ضرب عضب کے لیے اس کی کنٹینویشن کے لیے اور پھر آپ کو یاد ہوگا رد الفساد شروع ہوا جو پاکستان کے اندر تھا. ضرب عضب اپنے ناردرن ایریا کے میں سارا آپریشن تھا, اس کے بعد پورے پاکستان میں رد الفساد شروع کیا گیا. تو یہ کام مسلم لیگ نون نے اللہ کے فضل و کرم سے کی ہے اور اکانومی ہر روز بہتر ہو رہی تھی. آج میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں 3 سال کے اندر جو دنیا کہتی تھی 7-8 سال لگیں گے, لوسٹ انفلیشن پاکستان میں لے آئے 4% سے نیچے, فوڈ انفلیشن 2% پہ آ گئی. دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کو کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی. ہماری ریٹنگ ایجنسیز جو ہے ریٹنگ امپروو ہوئی, ریٹنگ ایجنسیز نے کی, دنیا نے, فچ نے, اسٹینڈرڈ پور, موڈیز نے. پاکستان کی 3 اسٹاک ایکسچینجز کو ہم نے مرج کیا اور 3 اسٹاک ایکسچینجز کو مرج کرنے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو قریباً 2 دہائیوں سے رکی ہوئی تھی اور کوئی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کو یعنی امپلیمنٹ کر سکے, ہم نے اس کو کیا. اور دنیا میں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جب ہم نے الیکشن جیتا جو 19,000 انڈیکس میں تھی وہ 54,000 انڈیکس میں چلی گئی. اور پاکستان ساؤتھ ایشیا میں بہترین اسٹاک ایکسچینج قرار پایا. دنیا میں 5ویں نمبر پہ, پوری دنیا میں 5ویں نمبر پہ اسٹاک ایکسچینج ڈکلیئر ہوئی. اور آپ کا روپیہ جو تھا موسٹ اسٹیبل کرنسی تھا, پاکستانی روپیہ. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگر کسی ملک کی کرنسی اسٹیبل نہیں ہوگی تو وہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی اٹریکٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ آج اگر کوئی اپنی فورن کرنسی وہاں لا کے کوئی انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کو ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے اس ملک میں, اس کی معاشی جو ہے ترقی کرتے نظر آنا چاہیے. ہم نے اللہ کے فضل سے وہ جو ہم نے یہ جو کیا تھا
5.8% پہ ہم پاکستان کی جو ہے وہ ترقی کو لے گئے. 5.8% پہ جی ڈی پی گروتھ. یعنی ویسٹ میں ملک جو ہیں ان کے لیے بہت پازیٹیو نیوز تھی کہ جی پاکستان 5.8% جی ڈی پی گروتھ پہ چلا گیا. پاکستان جو تھا لوسٹ انٹرسٹ ریٹ اور لوسٹ انفلیشن کے ساتھ فوڈ انفلیشن صرف 2% پہ چلی گئی. اور کیا پریڈکشن ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ G20 کلب میں شامل ہونے جا رہا ہے. یہ میری نہیں رپورٹ یا میاں نواز شریف کے پی ایم ایل این کی رپورٹ نہیں تھی, یہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی رپورٹ تھی گلوبل. انہوں نے کہا کہ جس تیزی کے ساتھ پاکستان نے ترقی کی ہے, اب یہ کوئی اس کو مطلب ہے روک نہیں سکے گا کہ یہ G20 کا ممبر ہوگا اور یہ دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بن جائے گی. آج اب بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک کیسے ٹیک آف کر رہا تھا, اس کے باوجود کہ دھرنا کروایا گیا پہلا اگست 2014 میں 4 حلقے اور 35 پنکچر کے نام پہ, تمام جھوٹا ثابت ہوا. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو کمیشن بنا جسٹس ناصر ملک, ان کے کہنے پہ جو ہماری حکومت نے بنایا اور آپ کے لیڈر قائد میاں نواز شریف نے بنایا, اس نے پورے سارا ہر چیز چیک کر کے کہا کہ یہ تو بالکل صحیح الیکشن تھا. اور یہ جو لوگ ہیں جن کو بالکل کوئی اپنے الفاظ کی لاج نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, آرام سے ایک سیاسی بیان عمران نیازی نے دے دیا. میرا تو وہ سیاسی بیان تھا. اور بھائی سیاسی بیان, ملک کو آپ نے 126 دن آپ نے اس کو یعنی ایک کیپچر کیا ہوا تھا, ملک کو ایک آپ نے مفروض کی تھی اس کی موومنٹ کو. آپ نے دھرنا جو ہے وہ کیپٹل میں دے کے ڈی چوک میں آپ نے ہر قسم کی ایکٹیویٹی کو روکنے کی کوشش کی. تو پاکستان کو یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ کہ آپ کا لیڈر, آپ کے قائد نے جو محنت کی, اور پھر انرجی سیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہوگا کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کی جو ڈیوٹیز لگی انرجی کے پروجیکٹس کو وقت پہ مکمل کرنے کے لیے, اور جو دن رات انہوں نے محنت کی, اگر میں اس کا ذکر نہ کروں تو آپ کی حکومت نے, آپ کے قائد نے, آپ کے صدر مسلم لیگ نے ڈلیور کیا. اور پاکستان نے نہ صرف معاشی ترقی کی راہ پہ چل پڑا اور دنیا کی 18ویں معیشت بننے کے لیے تیزی سے سفر شروع ہو گیا, اور اس کے علاوہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی شروع ہو گئی. آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو دنیا کی پیک, اپنے پاکستان کی تاریخ میں پیک پہ پہنچ گئے. تو جب پاکستان یہ ترقی کر رہا تھا تو پاکستان کے کچھ ازلی دشمن ہیں جن کو ہمیشہ پیٹ میں پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان جب ترقی کرتے اس کی ٹانگیں کھینچے. تو آپ کی حکومت کے خلاف ایک ڈان لیگ کا ڈرامہ رچایا گیا. آپ کی حکومت کے خلاف آپ کے میاں نواز شریف صاحب کو ایک فلمزی مفروضے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ جی بیٹے سے جو صرف ویزے کی فارمیلٹی کے لیے ایک سیلری ڈکلیئر کی ہے, وہ آپ نے چاہے نہیں بھی لی تو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے ابھی ریسیو کرنی ہے, وہ آج تک ریسیو نہیں ہوئی. یعنی اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا, فوٹو کاپیوں کے اوپر ایک JIT بنائی گئی, ایک مانیٹرنگ جج لگا دیا گیا. اب تو سب کچھ آ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ 3 سال میں ایک قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی حقائق عوام کو دے دیے ہیں. ایک طرف ارشد ملک جو جج تھا جس نے سزا دی, اس کی ویڈیو آ گئی کہ اسے سزا دلوائی گئی ہے. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس بننے والے تھے, نمبر 2 پوزیشن پہ تھے جسٹس شوکت صدیقی, ان کی تقریر آ گئی کہ مجھے آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کو آپ نے بیل نہیں ہونے دینی, ان کو جو سزا ہو رہی ہے ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا سزا ہو رہی ہے. یہ عجیب کیا سسٹم ہے یار. جب بھی یہ پاکستان ترقی کرنے جاتا ہے, یہ کون سے پاکستان کے دشمن ہیں جو چھپے ہاتھ ہیں جو اپنا تیزی کے ساتھ اس کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیتے. تو آج جیسے میں نے عرض کیا کہ جو یعنی حقائق اور جو ایویڈنس آ چکا ہے, اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیس چلیں. یہ کیس تو فوری اعلیٰ عدلیہ کو اس کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ ختم ہو چکی ہیں. دنیا ان کیسوں کو اب نہیں مانے گی. یہ ایک بھونڈے طریقے کے ساتھ
پاکستان کو چلیں. آپ نے الیکشن چوری کیا 2018 میں, ایک سٹوج کو لا کے بٹھا دیا جس کو جو کہتا تھا میرے پاس 200 ایکسپرٹس ہیں اور جو کہتا تھا کہ جی میں بس پاکستان کو جنت بنا دوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا, 50 لاکھ گھر بنا دوں گا اور پاکستان جو ہے وہ ہم IMF کو اگر میں جانا پڑ گا خودکشی کر لوں گا. آج آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کو ان لوگوں نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. یہ کہتا تھا کہ میں 1 سال میں, اسحاق ڈار نے تو 5 سال میں پاکستان کے ٹیکسز کی آمدنی کو دگنا کیا, میں 1 سال میں کروں گا. پہلے سال ہمارا میچ بھی نہیں کر سکا, دوسرے سال ایک دھوکے بازی کر کے ٹیکس ریفنڈ جو ہے وہ منسٹری آف فائنانس سے اسپیشل گرانٹ دلوا کے دی, اور اگر وہ مائنس کر دے وہ بھی ان کا منفی سال. اور تیسرے سال میں آ کے قریباً 21% کا کوئی اضافہ ہوا ہے, یعنی 3 سال میں آپ کہہ دیں کہ 7% سالانہ. اخراجات میں کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت ہی سیریس حالات سے گزر رہی ہے, اور 3 سال میں پاکستان کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ناکام کر چکے ہیں. 70 سال سے زیادہ یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے کشمیر جو شاہراہ تھا پاکستان کو, اس کے لیے اپنے وسائل مہیا کرتی رہی, اور اس ناکام اور لولی لنگڑی حکومت نے کے ہوتے ہوئے ہمارا جو یعنی ہمسایہ ملک ہے اس نے کشمیر کو ہمیشہ کے لیے ہڑپ کر لیا. کان یعنی جوں تک نہیں رکی ان کے کان کے اوپر. ایک ریزولوشن یہ پیش نہیں کر سکے جس کے لیے چند ووٹ درکار تھے, سگنیچر درکار تھے. یہ حالت ہے ان کی خارجہ پالیسی کی. سیکیورٹی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, اور اب جو حالات ہیں دیکھیں, میں وہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا, میں کوشش کروں گا بریف. اب جو حالات ہیں وہ اور زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں. آج پوزیشن یہ ہے کہ لوگ غربت کے مارے 2 وقت کی ان کو روٹی میسر نہیں ہے. وہ 2% فوڈ انفلیشن جو مسلم لیگ نون نے چھوڑی تھی وہ نومبر دسمبر میں 24% پہ پہنچ چکی تھی دیہاتوں میں, اور 19% شہروں میں. اب آپ جہاں جن ملکوں میں رہتے ہیں اس طرح کی انفلیشن ہو تو ان کی حکومت ایک دن نہیں چل سکتی, آپ ایون یورپین ممالک. اور ابھی یہ 3 دن پہلے جو ڈیٹا آیا ہے پچھلے ہفتے کی انفلیشن بھی ہے وہ جو اینوالائز کرے تو 14.48%. یہ ہے ان کی کارکردگی. کنٹری کو کہتے تھے کہ جی انہوں نے یعنی بہت زیادہ قرضے لے لیے پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے. او بھائی, ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے اپنا پروجیکٹس لگائے, پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کی. ہم نے صوبوں کے جو حصہ تھا اس کو ڈبل کیا, 1050 ارب سے 2100 ارب پہ لے کے گئے. ہم پاکستان میاں تیرے چاند نثار, اس سے ہم نے ڈیفنس کو ڈبل کیا. میاں تیرے چاند نثار, بے شمار بے شمار تیری آواز میری آواز, مریم آواز, تیری آواز میری آواز. مریم نواز, مریم نواز. ہو گیا تیرا شو نیازی, ہو گیا تیرا شو نیازی, 1% دے 2 نیازی. میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو ساری ہماری جو توانائیاں تھیں پاکستان کو ایک باوقار, خوشحال, خود مختار ملک بنانے کی, اور میں حساب دے رہا تھا کہ جی ہم نے یعنی 2500 کلومیٹر ہائی ویز اور موٹر ویز بنائے, ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی, ہم نے گوادر پورٹ کو ڈیولپ کیا, ہم نے کراچی سے لاہور موٹر وے کا کام شروع کیا اور اس کو فائنانس کیا. اور وہی آپ کہتے تھے کہ میں 10,000 ارب قرضہ کم کروں گا. آج پاکستان کدھر کھڑا ہے؟ آج پاکستان اس مقام پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ قرضہ کسی حکومت نے نہیں ایڈ کیا جتنا انہوں نے کیا. پاکستان کے 70 سال کا قرضہ ایک طرف, اور پاکستان کی اس حکومت کا 3 سال نے 60% اس قرضے کا انہوں نے 3 سال میں اور ایڈ کر دیا. 25,000 کا جو پاکستان کا ٹوٹل قرضہ تھا اندرونی اور بیرونی, وہ یہ 3 سال میں 40,000 ارب پہ لے کے چلے گئے. یہ ہے ان کی پرفارمنس. مہنگائی آسمان پہ ہے, بے روزگاری 1 کروڑ نوکریاں دینے آئے تھے, 2 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. غربت ہم نے 6% لوگوں کو خطے غربت کی لکیر سے باہر نکالا, انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کو پھر دھکیل دیا.
ओ भाई, पाकिस्तान को कहां लेके चले गए हो आप लोग? और ना इनका तजर्बा था, ना इनकी तैयारी थी। ये एक फ्रॉडुलेंट एक इनका सारी अप्रोच थी। एक सबज भाग दिखाए और हर चीज के ऊपर यू टर्न लिया, और सबज भाग दिखाए और हर चीज के ऊपर यू टर्न लिया इन्होंने। आज आप देखिए कि पाकिस्तान किधर खड़ा है। आज पाकिस्तान में लोग अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है पाकिस्तान में। लोग आके कह रहे हैं कि जी मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, आज मैं रिक्शा चला रहा हूं। लोग आके कह रहे हैं जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है बिजली के बिल देने के बाद, मैं पानी गर्म करके उसमें सूखी रोटियां डुबो के मैंने नमक डाल के बच्चों को खिलाया। तो भाई, आपने रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने पाकिस्तानी करेंसी को तबाह करके रख दिया। वो जो बिल्कुल स्टेबल थी और हमें 100 पे मिली, लेकिन वो देखते देखते जब हम आए तो वो करीबन 111 पे चली गई और 108 पे बंद हुई उस दिन। हमने उसको 115 पे छोड़ा, आप उसको 175 पे ला चुके हैं। और ये इतने यानी कम अकल हैं कि अभी यूरोप के दौरे पे थे इनके स्टेट बैंक का गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर। लोगों ने पूछा, कहते जी हम तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको ज्यादा रुपए मिल रहे हैं आपकी करेंसी। ओ भाई, इनको ये भी बताओ कि उन रुपयों से क्या कुछ खरीदा जा सकता है। 35 रुपए का किलो आटा 80 रुपए पे है, 55 की चीनी जो है वो 110 रुपए पे है, 130 का घी जो है वो 320 रुपए पे है। तो ये लोग जो अपने घरों में पैसे भेजते हैं, उनको अगर पैसे ज्यादा भी मिल रहे हैं तो वो भी पूरी उससे चीजें, वही चीजें नहीं खरीदी जा सकती। तो इन लोगों ने जो तबाही की है, अगर ये इलेक्शन चोरी करके आए थे और आरटीएस बंद करके हमारी 35 से 40 सीटें चोरी की इन्होंने और अपनी हुकूमत इनकी बनवाई, आज मैं समझता हूं कि अगर उनमें जरा भी ज़मीर हो तो 2 मिनट में इस्तीफा देके घर चले जाएं। बहुत दुनिया में होता है, जापान देखे, कई मुल्क हैं, ईमानदारी के साथ इलेक्ट होके आते हैं, जब परफॉर्मेंस नहीं होती इस्तीफा देते घर चले जाते। यहां ये हालत है कि इलेक्शन चोरी करके आए हैं और उसके बाद मुल्क को तबाह कर दिया है, मईशत को तबाह कर दिया है, और उसके बाद लोगों को बेरोजगार कर दिया है, महंगाई आसमान पे ले गए हैं। माफिया जिनके अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो आटे का माफिया हो, चाहे वो अपना चीनी का माफिया हो, चाहे वो अद्वियात का माफिया हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का माफिया हो, सब माफिया इनके अंदर है, इनके विंग्स में है इमरान न्याजी साहब के। वो मुल्क जिसमें 4000 अरब टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, 4500 अरब, उसमें लोगों को वही क्वांटिटी, उतना ही आटा, उतनी चीनी, उतना ही बिजली का इस्तेमाल, उतनी ही अद्वियात, उसके लिए 6000 से 7000 अरब सालाना यानी कीमतों के में बढ़ने की वजह से उनको अदा करना पड़ रहा है। यानी जिस मुल्क में 4500 अरब का टैक्स इकट्ठा हो रहा है, उस मुल्क में 6 से 7000 अरब इस माफिया ने, जिसका सरगना जो है वो इमरान न्याजी है, वो 6 से 7000 अरब लोग गरीब जो हैं। इसीलिए ये हालत है, आप देख रहे क्या हो रहा है, हर शहर में गुर्बत की रैलियां निकली हुई हैं। तो आप दुआ करें। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते इंतहाई कर्ब में अपने आप को महसूस करता हूं कि यार ये मुल्क हम कहां से कहां लेके जा रहे थे, और ये चंद लोगों ने डॉन लीग का ड्रामा, पनामा लीग का ड्रामा रचाया, और उसके नतीजे में ये पाकिस्तान को ला के आज वहां खड़ा कर दिया है जहां पाकिस्तान की 18वीं दुनिया की मईशत जो बनने जा रही थी, वो 54th मईशत की अब प्रोजेक्शन हुई है। 54 नंबर होगी हमारी मईशत 2034 में। क्या ये यानी मातम करने का मुकाम नहीं है? तो मैं तो बिल्कुल पजल्ड हूं कि ये जो लोग इनको लगाने वाले थे, उनके ज़मीर किधर है, उनकी सोच किधर है। मरियम नवाज, मरियम आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। मियाँ तेरे चांद निसार, बेशुमार, बेशुमार, मियाँ तेरे चांद निसार, बेशुमार, बेशुमार। इसाक डार साहब जिंदाबाद, इसाक डार साहब, जिंदाबाद, ख्वाजा आसफ साहब, जिंदाबाद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में अगर इस मुल्क को हमने ठीक करना है तो ये सबको ये कबूल करना होगा जो आप अभी नारा लगा रहे थे, वोट को इज्जत दो, जिसका मतलब ये है आइन की बालादस्ती,
रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी, अपने अपने डोमेन में जाके काम करना तमाम अदारों का। और मैं एज यानी 4 दफा मुझे अल्लाह ने ये काम लिया खजाना यानी वजीर खजाना वाला, तो मैं हमेशा इसमें ऐड करता हूँ फिस्कल डिसिप्लिन। जब तक किसी मुल्क में फिस्कल डिसिप्लिन नहीं होगा, आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं, फिर भी वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो मैं समझता हूं कि हमें अब वक्त आ गया है कि ये जदोजहद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक जिहाद शुरू किया है पाकिस्तान को ठीक करने के लिए, और बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने 150 के करीब पेशियां भुगती, उनकी खुद सजा उनको की गई, उनकी बेटी को सजा की गई। अभी हमारे जो जितने कायदीन हैं, शहबाज शरीफ साहब हों, शाहिद खकान अब्बासी हों, हसन इकबाल हों, हमदा शहबाज हों, ख्वाजा आसिफ हों, सब ने जेल पे काटी हैं बगैर किसी वजह के, क्योंकि ये हुकूमत बिलीव करती है सियासी इंतकाम पे। ये बिलीव करती है कि जी अपने ओपोनेंट्स को इतना दीवार के साथ लगाओ कि उनको अपनी पड़ जाए और वो इनसे कोई सवाल ना पूछे, इनकी जो चोरियां हैं, इनकी जो डाके हैं, उसको वो उसके निशानदेही ना कर सके। तो मैं समझता हूं कि हमें मुत्तहिद होके, इकट्ठे होके हमें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना है। अल्लाह ताला के फजल करम से 98 में जब मुझे याद है जब एटमी धमाके की, और आपको भी याद होगा, तो सारी दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर मुआशी पाबंदियां लगाई सैंक्शंस के बावजूद। आप जरा याद करें, किसी दोस्त आप अपनी गुफ्तगू जरा कम करें, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में किसी चीज की लाइन नहीं लगी। जिन मुल्कों में मुआशी पाबंदियां लगती है वहां कभी आटा नहीं मिलता, कभी कोई चीनी नहीं मिलती, कभी पेट्रोल नहीं मिलता, कभी और चीज की शॉर्टेज होती है। पाकिस्तान में अलग से किसी चीज की हमने शॉर्टेज नहीं होने दी, और पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ कर रहा था। जहां एटमी कुव्वत बना, उसके साथ मुआशी कुव्वत की तरफ रास्ता सफर किया, लेकिन एक डिक्टेटर ने आगे शबखून मारा अक्टूबर 1999 में, और मुल्क को डिरेल कर दिया। और फिर वो तबाही करके फिर वो चलता बना, और फिर 2013 में आए, हमने फिर उसकी शुरू की, और अल्लाह के फल से सारी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला की जात जो है वो रहीम व करीम है। हम सबका ईमान है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो कोई उस मुल्क की तरक्की को रोक नहीं सकता। अगर अल्लाह ताला ने हमें इज्जत देनी है, दुनिया में मुकाम देना है, तो वो हमें कोई हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन उसके लिए जो ह्यूमन बीइंग के तौर के ऊपर जो एफर्ट करनी है, जो एक असूल के तहत सियासत करनी है, जो एक मेहनत करनी है, वो हम सब का फर्ज है। और वो है मियां नवाज शरीफ साहब का वोट को इज्जत दो का नारा, और हम सब मिल के अल्लाह के फल से उस पर गामजन है। मैं आपको 2 मिनट में थोड़ा सा अपना भी आइडिया बता देता हूँ कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको आपके साथी शायद कोई सवाल करते हो। मेरा भी जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, तो मैं हमेशा से मुआशी फिस्कल डिसिप्लिन को इम्पोज करता हूँ। मैं किसी बड़े छोटे को नहीं देखता। मेरे लिए मेरा जो नायब कासद है वो ज्यादा इज्जत काबिल एहतराम है। कोई उसके मुकाबले में अगर कोई बहुत फन्ने का होगा, ये 22 ग्रेड का बंदा होगा, अगर वो फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा तो मेरे लिए वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। वो मैंने 97-99 में भी किया, और उसकी मैंने कीमत अदा की। मैंने किसी वीवीआईपी को पाकिस्तान के ड्यूटी फ्री गाड़ी इंपोर्ट करने का कॉमर्स मिनिस्टर डे 1 से कूद वाले दिन तक मैंने किसी को परमिट नहीं किया, और वो जनरल मुशर्रफ को सबसे बड़ी तकलीफ मेरे साथ वो थी। मैंने कहा गरीब मुल्क है, तुम कौन लोग हो यार जो 3000 सीधी मर्सिडीज मंगाओ और फिर बेचो और करोड़ों रुपए का ड्यूटी बजा के जेब में डालो। ये गरीब कौम का अल्लाह की अमानत है। और मैंने इस दफा भी यही किया कि जो जिसका बनता था उसको जरूर दिया, डिफेंस बजट को डबल किया, लेकिन उसके आगे कौम की तरक्की के लिए मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वसाइल मुहैया किए। लेकिन किसी की कोई बात नहीं सुनी कि अगर वो कहे कि नहीं जी हम जो कहेंगे वही होगा, ये नहीं होगा। ये पाकिस्तान जो है हम अल्लाह को जवाब दिए हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिए हैं। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के वसाइल को कोई लपेट के जो मर्जी ले जाए और हम जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना मुंह छुपा के बैठा रहे। तो मेरे खिलाफ तो इनके पास दर्जनों फाइलें नहीं थी कि मुझे ब्लैकमेल करते। क्या किया, वो जो घटिया थे डॉन लीक जो मैंने ठीक करवाई थी अपनी रिपोर्ट को और उसकी ट्वीट वापस करवाई थी, उसके जो सेम लोग थे 2 ब्रिगेडियर साहबान जो कि जेटी में भी थे, मुझे लंदन आके पता चला, और उन्होंने क्या लिख दिया कि जी ये फाइनेंस मिनिस्टर
جو ہے 1981 سے 2001 میں بھی یہ منسٹر بھی رہے ہیں, پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں, یہ پبلک آفس ہولڈر تھے, انہوں نے پاکستان کو ٹیکس ریٹرن نہیں دی. یار اتنا بڑا جھوٹ شرم کرو یار. میں نے تو کبھی 20 منٹ ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. میں نے 34 سال کا ریکارڈ ساری رات فوٹو کاپیز کر کے سپریم کورٹ کو پیش کیا, لیکن ڈکٹیشن تو کچھ اور تھی کہ بھی صرف اس دفعہ. پہلے تو وزیر اعظم پھانسی لگتے تھے, وزیر اعظم ایگزائل ہوتے تھے, وزیر اعظم کو جیل کیا جاتا تھا. اس دفعہ یہ فائنانس منسٹر باہر ہی نہیں آتا. جب بھی آتا ہے ملک میں یہ ڈسپلن شروع کر دیتا ہے, جب بھی آتا ہے یہ اپنی ترقی ملک کرتا ہے, لیکن ہمارے ہاتھ میں جو ملنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں کھانے پینے نہیں دیتا. تو وہ پھر اس طرح کا بھونڈا الزام لگایا 20 سال کا. حالانکہ میں نے کبھی ٹیکس ریٹرن یعنی 20 منٹ ڈیلے نہیں کی. میرا سارا ریکارڈ موجود ہے, اسسمنٹ آرڈر موجود ہے. تو میرا یہ بھونڈا جو الزام تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑی ہائپ کریٹ کرتے تھے جی کہ انٹرپول کو لکھ دیا, وہ کر دیا, ابھی آئے 2 مہینے میں آئے, 6 مہینے میں آئے. میں نے وہ آرام سے, انہوں نے یہ کیس بھیجا چونکہ وہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے, میں نے وہ پروف بھیج دی ساری کاپیز ریٹرنز کی جو تفصیل ہے. وہ حیران ہو گئے, انہوں نے مجھے کلین سرٹیفکیٹ بھیجا, پاکستان کے منہ میں تماچا مارا اس حکومت کے. تو بات یہ ہے کہ آپ اتنی انتقامی کارروائیاں کریں جو کو آپ سہ سکیں, جس کا ہم نے اللہ کے فضل سے کبھی بدلے نہیں لیے, اور نہ ہی اللہ ہمیں اپنی یعنی بندگی میں رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی میں رکھے, کیونکہ ہم تو اللہ کی امانت سمجھ کے چلاتے ہیں. تو میں صرف یہ عرض کروں گا, پہلے کافی ہماری بات ہو گئی ہے, یہ ہم جو انٹریکشن ہے یہ ہم جاری رکھیں گے, کیونکہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اور میں اوورسیز جو ہے ہمارے جتنے چیپٹرز ہیں اس کی 2002 سے مجھے ذمہ داری ملی ہوئی ہے, انٹرنیشنل افیئرز اینڈ اوورسیز پاکستانی. تو آپ کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ کیمپین کر رہی ہے جی کہ ہم انٹرنیٹ ووٹنگ کروائیں گے, یہ کرائیں گے, وہ کرائیں گے. ہم نے نیا لا دیا, 9 قوانین کے تحت الیکشن ہوتے تھے, 20, 16, 17 میں 1.5 سال کام کیا, اور تمام پارٹیز کی ڈیمانڈ ہے جی ڈار صاحب الگ ہے, ایک فائنانس منسٹر کے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ وہ یہ بھی کام کرے. لیکن میں نے ایکسیپٹ کیا, اور میں نے ملک کا کام تھا, ہم نے ایک نیا قانون دیا 2017 میں, جیسے ہم نے کمپنی لا نیا دیا 1984 کے بعد 2017 میں. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو سارا کام ہے اس کو جس طرح ہم نے یعنی ایک کلیئرٹی کے ساتھ کیا ہے, اسی طرح ہمیں اپنی پارٹی کے اندر بھی جو معاملات ہیں ان کو سیدھا کرنا ہوگا. اور وہ سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق اٹلی میں 3 گروپس ہیں. میں آج آپ کو یہ یعنی مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے جتنی جلدی ہو سکے اپنے اختلافات کو ختم کریں تمام گروپس. اور گوندل صاحب اپنی ان کی زیادہ ذمہ داری ہے صدر ہے, اور کیونکہ آپ مجھے 2 گھنٹے اطلاع دی گئی پہلے کہ آپ نے مریم بی بی کو بھی انویٹیشن بھیجا کہ وہ بات کریں, اور انہوں نے مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ میرے لیے کیا آپ کی ہے رائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور مریم بی بی کو بھی انوائٹ کریں گے, ہم دوسرے قائدین کو بھی کریں گے, لیکن آپ سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے جو ہے حلقوں میں اتحاد پیدا کریں. آپ کوشش کریں کہ 4 سے 6 ہفتے کے اندر یہ کام ختم ہونا چاہیے. میں نے امجد ملک جن کو میں نے چیف کوآرڈینیٹر مقرر کروایا میاں نواز صاحب کی اجازت سے اور میاں شواز صاحب کی کانسنٹ سے, میں نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ جی ہم تمام یورپین کنٹریز کو ہم ری وزٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمارا جو اپنی اگر ہم میں ہمارے اس طرح کے گروپس ہوں گے, ہماری ڈویژن ہوگی, تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, مسلم لیگ نون کے لیے تو اچھا نہیں ہے. آپ سب امبیسڈر ہیں, آپ سب پاکستان کے سفیر ہیں, اور آپ نے اپنے کنڈکٹ سے, آپ نے اپنے آرگومنٹ سے, آپ نے ان کی طرح نہیں کرنا. دیکھیں انہوں نے تو اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اگر میں کوئی مجھے پوچھے نا سب سے بڑا نقصان کیا کیا ہے عمران خان نیازی نے, تو میں کہوں گا کہ اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا اخلاق. دوسری دفعہ پوچھا اخلاق, تیسری دفعہ پوچھا اخلاق. اس یعنی پی ٹی آئی کے لیڈر نے پاکستانی قوم اور یوتھ کا یعنی بالخصوص جو اس کے فالوورز ہیں اس کا اخلاق تباہ کر کے رکھ دیا. کوئی باپ کی عمر کا ہو, کوئی بہن کی شکل یہ میں ہو کوئی, اس کو انہوں نے گالیاں اور بدتمیزی, اب تو سب یعنی اینکل بھی تنگ آ چکے.
تو میری آپ سب سے بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کو جو لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہے آپ سب اکٹھے ہوں, آپ مجھے آپ بتائیں, آپ ایڈجسٹمنٹ کریں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ عہدوں کی, کیونکہ میں نے جو ہے ایک کلیئر ایک اپنا روڈ میپ بنا لیا ہے کہ جی ہم نے تمام ممالک میں مسلم لیگ نون کے 2 اور 3 دھڑوں والی بات نہیں ہوگی, ایک مسلم لیگ ہوگی اور سب بھائی بہنیں مل کے چلیں گے. اور ہمارا مشن کیا ہے, پاکستان کے لیے ایک بے لوث, اور میاں نواز صاحب کی قیادت میں, میاں شہباز صاحب کی صدارت میں ہم نے پاکستان کو دوبارہ اسی پوائنٹ سے سفر شروع کرنا مسلم لیگ نون نے جہاں ہم نے 2017 میں چھوڑا تھا, جب میاں نواز صاحب نے حکومت چھوڑی تھی اور ان کو جو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے نااہل کیا گیا تھا. تو میں آپ کے لیے بہت دعاگو ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی, مسلم لیگ نون کے لیے کنٹریبیوشن ہوگی, اور میری بہت زیادہ مدد ہوگی بحیثیت اوورسیز پاکستانیوں کا جو میرے ذمہ داری ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے. یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ اوورسیز چیپٹر ہوتا تھا, اوورسیز چیپٹر ہوتا تھا ہمارے آئین میں. 2002 میں میاں نواز شریف صاحب, پوری فیملی, شہباز صاحب یہ ایگزائل میں بھیج دیے گئے اور یہ سعودی عربیہ میں تھے, اور اس وقت انٹریکشن کی ضرورت تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے, کامن ویلتھ سے, یورپین پارلیمنٹ سے, ڈپلومیٹ سے, اداروں سے دنیا کے. تو پھر اس چیپٹر کو ری نیم کیا گیا 2002 میں. میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, انٹرنیشنل افیئرز اینڈ اوورسیز پاکستان میں, اور مجھے 2002 سے وہ ذمہ داری سونپی گئی. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں چاہے اپوزیشن میں ہوں یا میں لیڈر دی اپوزیشن سینٹ میں ہوں یا میں وزیر ہوں یا جو بھی میری ہو, لیکن یہ جو ایریا ہے یہ میری ہمیشہ ایک پارٹی کے حوالے سے ایک پرائم ذمہ داری ہے جس کو میں نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں صرف آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک چیز یہ سیل کر رہے ہیں یا مارکیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دوست کہ جی ہم آپ کے ووٹ آپ کو کاسٹ کرنے کا حق دے رہے ہیں, ہم آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے, یہ ایک قسم کا یہ ایک فراڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ. مسلم لیگ نون کا پلان بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جی جتنے ہمارے اوورسیز پاکستان, ابھی آپ یہاں بیٹھ کے آپ ووٹ دیں گے مرید کے, آپ ووٹ دیں گے نوشہرہ, ووٹ دیں گے اپنا سندھ میں, آپ ووٹ دیں گے بلوچستان کوئٹہ میں, بھئی آپ کے اپنے نمائندے کیوں نہ چنے جائیں. مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی نہیں, ووٹ دے کے یہاں کے بندے نہیں چنیں گے. یہ ان کا پورے جو ایکسپیرٹ پاکستانیز ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, ان کا ایک الیکٹورل کالج ہے 8-9 ملین لوگوں کا, یہ اپنے بندے چنیں. ہم اب ان کو 5 سے 7 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں دیں, ہم ان کو 2 سیٹیں سینٹ میں دیں, اور یہ پھر خود اپنے بندے چنیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو بھی ذرا لوگوں کو کلیریفائی کریں. ظاہر ہے کہ یہ وہ آپ کے جو نمائندے چنیں گے, آپ خود چنیں گے, وہ پارلیمنٹ میں آگے بیٹھیں گے اور پھر ان کو وہ آپ کے مسائل کا بھی جو ہے انشاءاللہ یعنی ڈائلاگ کریں گے, ان کو حل کریں گے. مسلم لیگ نون تو کرتی رہی ہے, ہم نے تو اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن بنائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور ہم نے پنجاب میں تقریباً 36 ڈسٹرکٹ میں ہم نے آفیسز بنا دیے تھے کہ جو باہر بیٹھے ان کے کوئی زمین کا مسئلہ ہے, کوئی قبضے کا مسئلہ ہے, کوئی دوسرے مسائل ہے, تو وہ فاسٹ ٹریک پہ حل ہوتے تھے. تو ہم تو اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. جو یہ سوچ رہے ہیں یہ صرف آپ کے ووٹوں کو چوری کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ووٹوں کے ساتھ چند نشستیں جو ہیں وہ یہ جہاں یہ مارجنل وکٹری ہوتی ہے اس میں یہ رجسٹر کر رہے ہیں لوگوں کو, اور وہاں سے یہ جو ہماری اصلاح ہے کہ انہوں نے وہ اپنے جو سارے فہرستیں بن رہی ہیں اس میں انہوں نے چکر یہ چلا رہے ہیں کہ جی جہاں تھوڑے مارجن سے مسلم لیگ نون جیتی تھی سیٹیں, وہاں باہر کے لوگوں کو ان حلقوں میں رجسٹر کروا کے ان کے ووٹ تو وہ ہم نشے سے چوری کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ ہم نہیں ہونے دیں گے, اور ہم آپ لوگوں کو گارنٹیڈ سیٹیں دینا چاہتے ہیں, انشاءاللہ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ہم ڈاؤن دا لائن چند مہینوں میں ایک دفعہ آپ فردر کنسولیڈیشن ہو جائے تو پھر ہم ایک اور پروگرام بنائیں گے, اور میں انشاءاللہ میں بھی آپ سے بات کروں گا, اور پھر میں مریم نواز صاحبہ کو بھی اس پروگرام میں انشاءاللہ میں شرکت دوں گا اوورسیز چیپٹر کے حوالے سے, ان کو بھی دعوت دیں گے, اور ان کو بھی انشاءاللہ میں کہوں گا تو انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گی. تو آپ بہنوں, بھائیوں, دوستوں, میرے ساتھیوں, آپ اب ذرا مہربانی کر کے یونٹی پیدا کریں, آپ اتحاد پیدا کریں, اور آپ جو میں نے آپ کو آج ایک ریکویسٹ کی ہے
اس کو آپ میکسیمم 6 سے 8 ہفتے کے اندر ان معاملات کو امجد ملک صاحب کے ذریعے سیکرٹری جنرل ہمارے چودھری نور تنویر صاحب ہیں، کیونکہ میری ذمہ داریاں اس سے بڑھ کے کافی زیادہ اور ہیں، اسی لیے ہم نے چیف کوآرڈینیٹر اپوائنٹ کیا ہے. اس لیے ہم نے پہلے تو میں 2002 سے 2018 تک اکیلا ہی میں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا ہوں، تو یہ جو 2 ساتھی ڈالے ہیں تاکہ مجھے یہ یعنی اسسٹ کریں، مجھے یہ ہیلپ کریں یہ تمام معاملات کو کلین اپ کرنے کے لیے اور تمام معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اور پارٹی کو زیادہ انشاءاللہ فعال کرنے کے لیے. اور اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پچھلے قریباً 1.5 سال سے الحمدللہ ہم بہت ہی پرو ایکٹیولی معاملات کر رہے ہیں. آپ کو ساتھ ساتھ کچھ پتہ بھی چلتا ہوگا. میاں صاحب کی آپ صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا کریں اور وہ پاکستان میں میاں اپنا نواز شریف صاحب وہ دوبارہ اسی بلندیوں پہ پاکستان کو لے کر جائیں جہاں پاکستان کا مقام ہے، اور جس کو ایک میرے نزدیک کو چھپے ہاتھ ہیں اور جو پاکستان کے وہ خیر خواہ نہیں ہیں، اور یا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے یا یعنی انٹینشنل اور نان انٹینشنلی، اللہ کو پتہ ہے، میں یہ کسی کے اوپر نہیں لگانا چاہتا الزام، لیکن پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے ہمیں پاکستان کا یہ نقصان پورا کرنا ہے، پاکستان کو دوبارہ نکالنا ہے، پاکستان کو دوبارہ اس ٹریک پہ لے کے آنا ہے جہاں وہ ہائی گروتھ ہو، مہنگائی کم ہو، روزگار کے مواقع ہوں، ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہو، ملک ترقی کرے اور اسٹاک مارکیٹ بوم کرے، روپیہ جو ہے اسٹیبل ہو. یہ ہمارے جو آگے ہدف تھے جو ہم نے اچیو کیے تھے، ہمیں واپس وہی ہدف پہ اچیو کرنے ہیں اور پاکستان کو ایک باوقار ملک بنا کے G20 میں شامل کرنا ہے، ایشین ٹائگر بنانا ہے. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی سپورٹ سے ہم وہ ضرور اچیو کریں گے. میں بہت آپ کا مشکور ہوں. اگر آپ میں کوئی ساتھی 2-4 سوال کرنا چاہیں یا مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، تو میں وہ کوئکلی جواب دینے کے لیے حاضر ہوں.